کب پاک ہوں گے؟ کب ہوں گے آپ کے کپڑے پاک؟ جب کفن آ جائے گا، کپڑے کی جگہ کفن آ جائے گا سارا، کفن تو پاک ہی ہوتا ہے نا پھر تو ایک ہی حل ہے کہ جب کفن یعنی کہ پہن لیا جائے وہ تو پاک ہی ہے، پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، کیا ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ کتنی دیر زیادہ سے زیادہ لگتی ہے 24 گھنٹوں میں سے؟ بڑی دیر کر کے صرف 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ صبح کی نماز کے وقت کم از کم 15 منٹ لگا لیں، جماعت کے ساتھ اگر بندہ پڑھے تو کم از کم 15 منٹ، ٹھیک ہے۔ ظہر کے وقت وہ بھی تقریباً اتنی ہو جاتے، 15 منٹ ہی تقریباً لگتے ہیں، 15 سے 20 کر لیں، 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ۔ اس کے بعد عصر، اس کے تو تقریباً 5-7 منٹ لگتے ہیں جماعت کے، اگر کسی نے سنتے ہیں پڑھنی ہے تو پھر 10 منٹ کر لیں، اگر جماعت کے ساتھ صرف پڑھنی ہے تو 10 منٹ وہ ہو گئے، 40 منٹ ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت بھی 10-15 منٹ کر لیں، عشاء کے وقت بھی اسی طرح 10-15 منٹ کر لیں، تو کتنی دیر بنتی ہے؟ کم از کم 1 گھنٹہ 10-15 منٹ بنتے ہیں، اتنے بنتے ہیں نا۔ کیا 24 گھنٹوں میں سے ہم یہ 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال نہیں سکتے؟ حالانکہ نفلوں کی ابھی چھوٹ ہے، نفل بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جو بندہ زیادہ مصروف ہے وہ بندہ نفل چھوڑ بھی سکتا ہے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی نے عادت بنا لی ہے پڑھنے کی، اگر بندہ روزانہ نوافل پڑھتا ہے، سنتے بھی غیر موقعہ جو ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، تو پھر بھی اگر وہ بندہ جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر اسے گناہ ہے، غیر موقعہ سنتوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کی عادت نہیں ہے، صرف فرائض پڑھتا ہے اور فرائض کے بعد والی سنتے ہیں یا پہلے جو واجب سنتے ہیں وہ پڑھتا ہے، تو پھر بھی وہ بندہ اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو وہ گناہ گار تو ہے، لیکن اس کے لیے عذاب بھی ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، ہم ایک بات اور سوچ کے جو ہے نا اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا۔ یہ بات ہمارے اکثر ذہن میں آ جاتی ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے نماز رہنے ہی دیتے ہیں، خیر یہ کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی نماز چھوٹی ہے نا، ایک چھوٹ جائے گی، دوسری کی باری آئے گی، ابھی پڑھ لیتے ہیں جی، جب ٹائم تھوڑا سا گزرنا ہے پھر ٹائم نہیں ملا، چلو جی تھوڑی سی دیر بعد جو ہے پھر پڑھ لیں گے، ایک گئی دوسری بھی گئی، اسی طرح تیسری بھی گئی، چوتھی بھی گئی، پانچویں بھی گئی۔ ایک مشہور ایک جو ہے نا بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لے نا تو اس بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز قبول کر لی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ظہر کے وقت مسجد میں اکٹھا کیا ہے، اس لیے ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ظہر کے وقت مسجد میں اکٹھا کیا ہے۔ اور اگر بندہ فجر کی نماز پڑھ کے جائے اور ظہر کی نماز کی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیا، مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے، بلکہ یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ مجھ سے ایسی خطا کون سی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، بلکہ اپنے خطاؤں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ایسی کون سی خطائیں ہیں ہم سے ہوئیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کر رہا، ایسی کون سی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کر رہا۔ یہ نہیں بلکہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ٹائم نہیں، مصروف بہت ہیں جی، کام کاج بہت زیادہ، کام کاج کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، کیا 24 گھنٹوں میں سے صرف بندہ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا؟ اللہ کی رضا کے سامنے اگر بندہ کو نماز پڑھیں گے نا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں اکثر یہ خیال آ جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، شیطان گمراہی کا سبب بنتا ہے، بندے کو گمراہ کرتا رہتا ہے، بندے کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ بندہ یہ بھی بات یاد کر، یہ بھی بات یاد کر، پھر بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اگر کوئی پاس آ جائے نا، نماز پڑھتا ہو تو پاس آ جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، تھوڑی ستھری کر کے پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی ستھری کر کے پڑھ لیتا ہوں، اچھی طرح تھوڑا پڑھ لیتا ہوں، اچھی طرح ذرا ایکٹیو ہو کے ذرا کھڑا ہو جائے تاکہ بندے کو لوگوں بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، ایسا اکثر ذہن میں خیال آتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ساتھ کوئی بیٹھا ہو یا پیچھے کوئی بیٹھا ہو، بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی پاس آیا ہے، تو بندے کے ذہن میں یہ خیال اکثر آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے
کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں تھوڑی ستھری کر کے پڑھتا ہوں تاکہ اس کو لگے بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ صرف دکھلاوا ہوتا ہے۔ ایسی نمازیں جو ہیں وہ بندے کے قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائیں گی، ایسی نماز بالکل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، اس بندے کے منہ پہ یہ ساری کی ساری نمازیں مار کے یہ ارشاد فرمائے گا۔ بندہ جب کرے گا نا کہ میرا اجر کہاں ہے، عرض کرے گا کہ یا اللہ میرا اجر کہاں ہے نمازوں کا، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا اجر تجھے دنیا میں ہی مل گیا ہے، تیرا اجر تجھے دنیا میں ہی مل گیا، جو تو نے اس وقت نماز پڑھتے ہوئے جو تیرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، جو نماز پڑھتے وقت تیرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ مجھے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، وہی تیرا اجر تھا، جو تو نے اس کے سامنے اس کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تھی نا، وہی تیرا اجر تھا۔ تو نے اپنا کام ادھر کر لیا ہے، تو نے اپنا کام ادھر کر لیا، اب میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اس کے پاس جا کے اجر لے جس کو تو نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے، جس کو دکھانے کے لیے تم نے نماز پڑھی ہے، اس سے جا کے اجر لے اپنا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں جو ہے نا تھوڑا سا وقت نکالیں خدا کے لیے، صرف تھوڑا سا وقت نکالیں، میں زیادہ وقت کی بات نہیں کر رہا، صرف تھوڑا سا وقت نکالیں، 1 گھنٹہ، کم از کم 1 گھنٹہ، کم از کم صرف اور صرف 1 گھنٹہ نکالیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم یہ چھوٹی سی نعمت، یہ نماز جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پہلی امتوں میں کسی پر بھی یہ نماز فرض نہیں تھی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نماز عطا کی ہے کہ ہم یہ نماز ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی پسند ہے، بندے کی یہ جو عبادت ہے نا نماز پڑھنے والی سجدے والی عبادت، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ضرور نکالیں، کم از کم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، روزانہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ نکالنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا کرے، تاکہ ہم جو نماز جو ہے نا وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے رکنا ہے؟ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے رکنا ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا وقت نکال کر مسجد میں جائیں، مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہمیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔